بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودے، یعنی مطلب تو یہی پھر بنے گا نا، جو کسی کے لیے کنواں کھودے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے ہی کنواں کھود دیتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص کسی بادشاہ کا مقرب اور وفادار تھا، یعنی ایک بادشاہ کا شخص بہت قریبی تھا، جیسے منشی جھنسی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کافی اہم تھا، یعنی زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو عموماً یہ ضرب المثل بیان کرتا، یعنی کوئی مثال بیان کرتا۔ آسن الال موسنی بے احسان ہی فإن المسیء ساجک فی کہو اساءۃ۔ اپنے موسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں سے ایک شخص کو اس کے ساتھ بیعت تھا، بیعت کا مطلب دشمنی تھی درباریوں باقی لوگوں کو اس کے ساتھ، جو مقرب تھا بادشاہ کا، یعنی خام خواہ کا حسد جلن، یعنی جلن رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے۔ اس کی پوری خواہش تھی کہ یہ بادشاہ کا مقرب نہ رہے، یعنی ایک بندے کی خواہش تھی کہ یہ بادشاہ کا مقرب نہ رہے، سکتا تھا، وہ جلتا تھا اندر سے، اور کسی طرح اسے بادشاہ سے بدزن کر دیا جائے، یعنی کسی طرح ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ بادشاہ اس سے بدزن ہو جائے اور اسے چھوڑ دے۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر ناکام رہا، چنانچہ اس نے ایک اعلیٰ چال چلی، پھر اس نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ شخص آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے۔ یعنی بادشاہ کے پھر جا کے چگلیاں کی اس شخص نے، آپ سے محبت نہیں کرتا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اوپر سے یہ آپ کی ایسے قریب ہوتا ہے تو آپ کے تعریفیں کرتا ہے، تو آپ کی خدمت کرتا ہے، اوپر سے، اندر سے نہیں کرتا۔ جیسے اس نے کہا کہ آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بو آتی ہے، یعنی یہ کہہ دیا کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے، یعنی ایسے شکایت لگا دی۔ بادشاہ بولا تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا چلو ثبوت دو پھر اس الزام کا جو اس پر لگا رہے ہو، اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ پھر حاسد بولا، وہ بندہ بولا، آپ اس شخص کو شام کے وقت بلوائیں اور اپنے قریب کریں، یہ شام کے وقت بلائیں اور اپنے قریب کریں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کریں گے۔ بادشاہ نے کہا چلو جاؤ تم، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ پھر حاسد کی دیکھو چال بازی، وہ حاسد بادشاہ کی مجلس سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی، اور پھر وہ اس بندے کے پاس چلا گیا جو بادشاہ قریب تھا، حاسد تھا جو، اور اسے اپن کھانے کی دعوت دی۔ اس شخص کو حاسد کے حسد اور چال کا قطعاً علم نہ تھا، یعنی جو بادشاہ کا مقرب تھا نا، اسے اس حاسد کی یہ اس چال کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ تو اسے دوست ہی سمجھتا تھا، اور یوں بھی اس کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے۔ حاسد نے اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن شامل تھا۔ کیا بات ہے، کیسی ترکیب اس نے بنائی کہ کھانے میں کچا لہسن ڈال دیا، اس کی بدبو آتی ہے نا، کہ یعنی جب بادشاہ کے پاس جائے گا تو اسے منہ سے بدبو آئے گی، کیسی چال چلی۔ کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے اس کے جوتے پکڑ لیے اور ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق بولا، یعنی بادشاہ جب چلنے لگا نا تو بندے نے جو اس کا مقرب تھا اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے جوتے پکڑ لیے۔ آسن الی المحسن بإحسانہ فإن المسیء ساجک فی کہو اساءۃ۔ اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا ذرا میرے قریب آؤ، یعنی بادشاہ نے پھر وہ ثابت کرنا چاہا نا کہ واقعی اس کے منہ کے بو آتے منہ سے۔ بادشاہ نے اس سے کہا میرے قریب آؤ ذرا۔ جب وہ بادشاہ قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، یعنی پہلے روٹین کے مطابق اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مبادہ بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ یعنی مبادہ کا مطلب ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بو سونگھ لیے، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔
بادشاہ اپنے دل میں سوچا کہ میرے درباری نے بلا شبہ اس کے بارے میں درستی بیان فرمایا، یعنی جو بندے نے میں نے بتایا تھا کہ اس کے منہ سے بدبو ہوتے ہیں، اس نے صحیح بتایا تھا جب اس نے مکذب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس واقعہ کے راوی بکر بن عبداللہ المزنی بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزا و سزا لکھتا تھا، یعنی بادشاہ قاضی کی بجائے، جج کی بجائے اپنے ہاتھ سے جزا و سزا لکھتا تھا کسی کو جب دینی ہوتی تھی۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ شخص میرا مخلص نہیں بلکہ اندر سے میرا مخالف ہے، تو اس نے ایک تحریر اپنے چیف سیکرٹری کو لکھی جس کا مضمون یہ تھا۔ بادشاہ نے تحریر لکھی، جب اس تحریر کا حامل تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دو اور اس میں بوس بھر کر میرے بھجوا دو۔ یعنی اسے کسی بندے کو بادشاہ نے لکھا کہ اس کو بھیجنا ہو، جب آپ کے پاس آئے نا تو اس کی کھال اتار دو، قتل کر دو، اس کے بعد کھال اتار کر اس میں بس بھر کر یعنی اسے توڑی بھر دو، بوسا بھر دو اس میں، اور میرے پاس میں بھر دو بوری۔ بادشاہ نے اس شخص کو یہ خط دیا اور کہا، بادشاہ نے اس شخص کو یہ خط دیا اور کہا اسے چیف سیکرٹری کے پاس لے جاؤ، یعنی بادشاہ کا چیف سیکرٹری ہے نا، اس کے پاس خط بھیج دیا۔ وہ اس سربمہر خط کو لے کر، وہ بندہ اس خط کو لے کر دربار سے باہر آیا تو اس کو وہی حاصل ملا، یعنی جب وہ خط لے کر بندہ آیا تو وہی حاصل مل گیا، حاصل کرنے والا جو تھا وہ مل گیا۔ حاصل نے اس خط کو دیکھا تو پوچھا، ارے یہ تمہارے پاس کیسا خط ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا، بادشاہ نے مجھے صلے کے طور پر یہ انعام دیا ہے۔ اس حاصل نے اصرار کیا کہ مجھے خط دے دو۔ اس شخص نے کہا، یہ رہا خط، یہ تمہارا ہو گیا۔ اس نے خط لیا اور خوشی خوشی چیف سیکرٹری کے پاس جا پہنچا، اور اس نے خط کو کھولا تو کہنے لگا، اس خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر کے تیری کھال اتار کر بادشاہ کے پاس بھجوا دوں۔ دیکھو اس کی کتنی بری قسمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ حسن بولا، نہیں نہیں، یہ میرے خط، جب اسے پتا چلا نا کہ بادشاہ نے یہ لکھا اس کی کھال اتار دو، قتل کر دو، تو پھر وہ جھوٹ بولنے لگ گیا۔ وہ حسن بولا، نہیں نہیں، یہ میرے خط میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے فلاں دوست کا ہے، اس کے لیے ہے، غلطی سے میں نے لے لیا۔ چیف سیکرٹری بولا، دیکھو تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اب تم پھنس گئے ہو۔ خط میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کا حامل ہے اس کو قتل کر کسی کھال میں بس بھر دو۔ اس نے بڑا واہ واہ کیا، یعنی بڑا شور مچایا، بڑی کوشش کی کہ ایک مرتبہ مجھے بادشاح کے پاس جانے کا موقع دو، یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یعنی میرے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا۔ چیف سیکرٹری بولا، اس خط کے حصول کے بعد تمہارے پاس واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، اب واپس نہیں ہو سکتی کوئی چیز، اور اب وہ موت تمہارا مقدر ہے، یعنی اب موت تمہاری مقدر بن چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ چیف سیکرٹری نے اس کو قتل کروا دیا، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے جھوٹا تھا نا تو سزا اس سے مل گئی۔ چنانچہ چیف سیکرٹری نے اس کو قتل کروایا اور حسب ہدایت اس کی لاش بادشاہ کے پاس بھجوا دی۔ وہ شخص جو بادشاہ کا مقرب تھا اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا اور اتفاق سے اپنی عادت کے مطابق اس نے وہ ضرب المثل بادشاہ کے سامنے دہرا دی، یعنی سے پھر اس نے ایک مثال بیان کی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا، میرے خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب میں آپ کا خط لے کر نکلا، یعنی بادشاہ نے سوچا نا اس کو قتل ہونا تھا، اسی میں نے خط دیا تھا چیف سیکرٹری کے پاس لے جاؤ، اور چیف سیکرٹری کو لکھا تھا کہ اس کو مار دو، تجھے کیسے زندہ کیسے پھرتا؟ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جواب دیا پھر، یعنی بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا، میرے خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب میں نے آپ کا خط لے کر نکلا تو مجھے فلاں شخص ملا، اس حضرت کا نام لیا، فلاں شخص ملا، اس نے مجھ سے درخواست کی یہ خط اس کو دے دوں، چنانچہ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اسے دے دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، ہاشا وکلا، میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی، یعنی میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، کل جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی، یعنی وہ سچ بتا دیا کہ جب اس نے مجھے کھانے پر بلایا جس میں مجھے خوب لہسن کھلایا، یعنی اس نے لہسن بہت زیادہ ڈالا ہوا تھا، بلکہ کچا لہسن ہی ڈالا تھا جس سے کھانے سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اس لیے منہ پر رکھا تھا کہ کہیں آپ کو اس ناگوار بو سے تکلیف نہ ہو۔
बादशाह कहने लगा तुम सच और दुरुस्त कहते हो, अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाओ। बादशाह समझ गया कि झूठा कौन है सच्चा कौन है। तुम्हारा कौल दुरुस्त था कि बुराई करने वाला अपने करतूत का मजा खुद ही चख लेता है, यानी बुराई करने वाला खुद ही फंस जाता है। यानी पीछे जो बयान किया गया ना, जो हेडिंग है, जो किसी के लिए कुआं खोदे, यानी उसने आपके लिए कुआं खोदा था, उसके लिए खुद ही खुद गया। वो आपको मारना चाहता था, खुद ही मर गया। इसी को कहते हैं चाकुन रा चादर पेश। ये उसकी फारसी वगैरह की है मिसाल है। तर्जमा इसका जाएगा जो किसी के खिलाफ बारे में कुआं खोदेगा ना, खुद उसके खिलाफ खोदा जाएगा, यानी कुआं खोदने वाला खुद ही इसमें गिर जाता है। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल के दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी सच्ची वीडियोज़ आपको मिलती रहें और जिसे सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।